الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیو، عزیز ساتھیو، آج جس موضوع سے متعلق ترجمہ خطبہ جمعہ ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اس کے آداب۔ معزز دینی بھائیو، دعا عاجزی، انکساری اور بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ میرے بھائیو، دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والے کو وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ رواہ الترمذی۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ میرے بھائیو، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض کے کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ رواہ البخاری۔ اللہ سے پناہ طلب کرو بلا مصائب کے پہنچنے سے، بدبختی سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ تین آدمی کی دعائیں بلا شک مقبول ہوتی ہیں۔ تین آدمی کی دعائیں بلا شک مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ میرے بھائیو، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو قطع رحمی کی دعا مانگے، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔
دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، رواہ الترمذی۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر دعا کی جائے، دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے اللہ کو گریہ زاری کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گریہ زاری و اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں اور دنیا کے ہر مسلمان کو امن سکون کی زندگی نصیب فرمائے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کی مشکلات و پریشانی و بے چینی سے اللہ رب العالمین مامون محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔